السلام علیکم. آج آپ کی ڈاکٹر طلعت افضا سے مائکرو اکنامکس کے 42 لیکچر میں ملاقات ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں, آئی ووڈ لائک کہ ہم پچھلا جو لیکچر ہے اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک لیکچرز میں ہم نے پروڈیوسر کے مارکیٹ اسٹرکچر کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی کہ ایک فرم جو ہے جو اس کو ایک پروڈکشن کا انوائرمنٹ ملتا ہے, اٹ کین ہیو 4 ڈفرنٹ فارمز. اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر, لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلر, اینڈ دیئر فور ایوری بڈی از اے پرائز ٹیکر, اینڈ دی پروڈیوسر ہیڈ ٹو میک اے ڈیسیژن اباؤٹ کہ کتنی وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرے ان آرڈر ٹو سیل ان دا مارکیٹ پلیس. دوسری ایکسٹریم ہم نے بات کی تھی مونوپولی کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ اے سنگل فرم از دا مارکیٹ اٹ سیلف, دیئر از اے سنگل پروڈیوسر, پروڈکٹ بیسیکلی از اے ٹائپ آف پروڈکٹ وچ ڈز ناٹ ہیو اے کلوز سبسٹیچیوٹ, اور اس کی وجہ سے جو پروڈیوسر ہے اس کو پرائس اور آؤٹ پٹ دونوں ہی کا ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. ان بٹوین وی سیٹ in between the perfect competition and the monopoly, we said there are imperfect competitions, and within imperfect competition we said one is the monopolistic competition and the other is the oligopoly. Monopolistic competition mein bhi humne kaha there are many producers and free entry and exit in the marketplace, and therefore over a longer period of time what happens ki economic profits are zero. اور پھر اس کے بعد ہم نے اولیگوپلی مارکیٹ اسٹرکچر کی بات کی, جس میں ہم نے یہ کہا کہ اولیگوپلسٹ جو ہے دیئر آر فیو فرمز ان دا مارکیٹ. اور جب پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ میں اور مے ناٹ بی ڈیفرینشیٹڈ, یعنی اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ برانڈ نیم یا ٹریڈ مارک کے ساتھ جو ہم ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے. رادر پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر پروڈکٹ ڈیفرینشیٹڈ ہو تو پھر کیا ہوگی مارکیٹ ایکویلیبریم کنڈیشن, اور اگر انڈیفرینشیٹڈ ہو تو پھر مارکیٹ کنڈیشن کیا ہوگی. جب ہم اولیگوپولی کی بات کر رہے تھے تو اس میں ہم نے بڑے کلیئرلی یہ کہا تھا کہ ان کمپیریزن ود دی ادر 3 مارکیٹ اسٹرکچر, جن میں ایک پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کا تھا, پھر ہمارے پاس مونوپولی تھی, اور پھر مونوپولسٹک کمپٹیشن تھا. ان تینوں میں ہی فرم کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ اینڈ پرائسنگ ڈیسیژن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کرنے پڑتے ہیں. یعنی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فرم کو صرف اور صرف آؤٹ پٹ کا ڈیسیژن کرنا ہے, اینڈ دی پرائسز ول بی گیون بائی دی مارکیٹ فورسز. جب ہم مونوپولی کی بات کر رہے تھے یا ہم مونوپولسٹکلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی بات کر رہے تھے, تو وہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ پرائس اینڈ آؤٹ پٹ دونوں ڈیسیژن فرمز نے انڈیپینڈنٹلی کرنے تھے. جب ہم اولیگوپولی کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیئر آر فیو فرمز ان دا مارکیٹ اسٹرکچر, اور یہ فرمز آپس میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں, اس لیے ان کی پرائسنگ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیسیژن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, بیکاز دی فرمز آر انٹر ڈیپینڈنٹ. اور جب ایک پرٹیکولر فرم جو ہے وہ پرائس کا یا آؤٹ پٹ لیول کا ڈیسیژن کرتی ہے تو دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی ایکشنز اینڈ دی ریئیکشنز آف دی ادر رائیول فرمز ان دا مارکیٹ. جب ہم ایکشن اینڈ ریئیکشن کی بات کرتے ہیں تو ایکشن اینڈ ریئیکشن کین ٹیک بوتھ دی فارمز, کہ وہ کلوسیو بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کمپیٹیٹو بھی ہو سکتے ہیں. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اگر جو ہے وہ فرمز آپس میں کلوڈ کریں تو پھر مارکیٹ سینیریو کیا ڈیولپ ہوتا ہے ریگارڈنگ دی پرائسز اینڈ دی آؤٹ پٹ لیول, اینڈ آف کورس ultimately the profits which the firms will be making in that particular oligopolist market structure. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر فرم جو ہیں آپس میں کلیوڈ نہ کریں, رادر کمپیٹیٹو ٹرمز میں ہوں کہ ایک فرم جو ہے وہ پرائس کٹ کرتی ہے تو دوسری فرم جو ہے وہ اس سے زیادہ پرائس کٹ کر کے زیادہ مارکیٹ شیئر لینے کی کوشش کرے, یعنی فرمز آپس میں رائیولری کے طور پہ کام کر رہی ہوں, اور اگر ایک پرٹیکولر فرم جو ہے وہ پرائس لیول تھوڑا سا نیچے کرتی ہے کیونکہ وہ مارکیٹ شیئر جو ہے اپنا بڑھانا چاہتی ہے, اینڈ دیئر فور پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں. تو اس صورتحال میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ دی کانسیپٹ آف دی پرزنرز ڈائلیما, اور جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دونوں فرمز کلیوڈ کر کے ایک ڈیسیژن کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک پرٹیکولر پرائس سے فار ایگزامپل $4 پر یونٹ چارج کرنے ہیں, تو دین ان کے پروفٹ جو ہیں دے آر $16 ایچ. لیکن دوسری صورتحال میں اگر فرم جو ہیں وہ 4 کے بجائے ایک فرم کٹ ڈاؤن کر کے 2 پہ آ جاتی ہے تو کیا ہوگا,
ہوگا یہ کہ جو فرم جو ہے 4 سے کٹ ڈاؤن کر کے 2 پہ آتی ہے تو اس کے پروفٹس ول انکریز فرام 16 ٹو سے 18 اور 20 سے $20 ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ٹوٹل ڈیوائڈیڈ ہے امنگ فیو فرمس, تو اب جس فرم نے اپنی پرائسز کو لوور کیا ہے فرام 4 to $2, تو اس فرم کا مارکیٹ شیئر بڑھ جائے گا کیونکہ کنزیومرز دے ول پریفر ٹو بائی فرام دیٹ پرٹیکولر پروڈیوسر. تو جب وہ اس کا مارکیٹ شیئر بڑھ جائے گا تو اس کی سیلز بڑھنے کی وجہ سے ٹوٹل پروفٹس اس کے زیادہ ہو جائیں گے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو ایک فرم ہے, دوسری فرم اگر وہ 4 پہ ہی رہتی ہے تو اس کے پروفٹ جو ہیں وہ اسکویز ہو جائیں گے, اس کے پروفٹ جو ہیں وہ 16 سے بھی کم ہو کر سے 10 رہ جاتے ہیں. تو جب بھی فرمز آپس میں کلیوڈ کرتی ہیں تو دے آر بیٹر آف, اور جب فرمز آپس میں کمپٹیٹو بیسس پہ پرائسز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرنا چاہتی ہیں تو اس صورتحال میں جو ہے وہ جو فرم پرائس کٹ کرتی ہے تو اس کے پروفٹس ٹیمپریریلی جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر فرم. اور اس کانسیپٹ کو ہم نے ایکسپلین کرنے کے لیے سمپل ایگزامپل لی تھی, اور ہم نے کہا تھا کہ لیٹس اسیوم کہ ڈیوپلی ہے, اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیر آر اونلی 2 فرمس, فرم 1 اینڈ فرم 2. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا جسٹ لائک اے پرزنرز ڈائلیما, کہ اگر 2 پرزنرز ہیں اور آپس میں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اور ان کو اگر کنفیس کرتے ہیں, دونوں ہی کنفیس کر لیتے ہیں تو ان کی جو سزا ہے وہ کم ہے, یا دونوں ہی کنفیس نہیں کرتے تو ان کی سزا ریلیٹیولی زیادہ ہے. لیکن اگر ایک کنفیس کرتا ہے اور دوسرا کنفیس نہیں کرتا ہے تو اس صورتحال میں ایک کی سزا بہت زیادہ ہے ایٹ دی ایکسپینس آف دی ادر. اب جب ہم فرم کی بات کرتے ہیں تو دیر آر 2 ڈفرینسز. دی فرسٹ ڈفرینس از کہ ہماری فرمز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو سگنل کر سکتی ہیں, کہ یعنی کہ جیسے بزنس میں آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی, فرمز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو سگنل کر سکتی ہیں کہ ایک فرم جو ہے وہ اگر پرائس کٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ دوسری کو تھوڑا بہت کسی طریقے سے سگنل آؤٹ کرتی ہے کہ آپ بھی پرائس کٹ کر دیں, تاکہ اوور آل دونوں فرمز کے پروفٹ جو ہیں وہ میکسیمائز ہو جائیں. ایک تو ہے یہ طریقہ. دوسرا پھر ہم نے پرائس لیڈرشپ کی بھی بات کی تھی, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ڈومیننٹ فرم ہے جو رول پلے کرتی ہے لیڈر کا, تو جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے بیسیکلی وہ لیڈر یا ڈومیننٹ فرم کرتی ہے اور باقی فرمز جو ہیں وہ ان کو فالو کر لیتی ہیں. اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے پھر اس کے بعد ڈسکس کیا تھا دی کانسیپٹ آف دی کنکڈ ڈیمانڈ کرو. اور کنکڈ ڈیمانڈ کرو میں ہم نے یہ کہا تھا کہ فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم ہمارا جو ڈیمانڈ کرو ہے فار دی فرم وہ ریلیٹیولی الاسٹک ہے, اور اس کے بعد آفٹر اے پوائنٹ وہ ان الاسٹک ہو جاتا ہے. اب وہ پوائنٹ کیا ہے, اس پوائنٹ کے اوپر اس وقت جو ہے پرائس ہماری ایکولیبریم پرائس پریویل کر رہی ہے اور ایکولیبریم کوانٹٹی ہے. اب اگر کوئی بھی فرم اس پرائس سے زیادہ پرائس چارج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گی, اور اس سے نیچے اگر کوئی بھی فرم جو ہے وہ پرائس کم چارج کرنے کی کوشش کرے گی تو کیا ہوگا کہ ادر فرم جو ہیں ود فیئر کہ دے ول لوز آؤٹ, تو وہ جو ہے وہ فرم انڈر کٹنگ کے ساتھ اپنے پروفٹ میکسیمائز کرتے ہیں, وچ ول بی فالوڈ بائی ا پرائس کٹنگ وار. اس لیے جو ہے ود فیئر آف کہ پرائس وار شروع ہو جائے گی, ہمارا ریلیٹیولی ان الاسٹک ڈیمانڈ کرو کا پورشن شروع ہو جاتا ہے. تو جب ہمارے ڈیمانڈ کرو میں کنک آ جاتا ہے تو بینیتھ دیٹ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیمانڈ کرو کے نیچے مارجنل ریونیو کرو ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کنک ڈیمانڈ کرو کی تو اس کے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے مارجنل ریونیو کرو, اس میں جو ہے وہ ایک بریک آ جاتا ہے, اور وہ جو بریک ہے دیٹ از دی پوائنٹ کہ اس کے اندر جو ہے فرم جو ہے اپنی پرائسز کو چینج نہیں کرتی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی فرم کی مارجنل کاسٹ بڑھ بھی جاتی ہے, سے کہ پہلے ان کے پاس MC1 تھا, مارجنل کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے اس کا کاسٹ کا اوپر شفٹ کر دے, بٹ ایز لانگ ایز کہ یہ شفٹنگ جو ہے وہ بروکن ایریا آف دی مارجنل ریونیو کرو ہے, تو ہماری فرم جو ہیں وہ اسی پرائس کے اوپر آؤٹ پٹ کو سیل کریں گی, کیونکہ وہ بروکن پورشن جو ہے آپ کو وہی سیم پرائس لیول جو ہے وہ دیتا ہے. دے وڈ ناٹ لائک ٹو چینج دیئر پرائس لیول. پھر اس کے بعد اینڈ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم اولیگوپولی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس فرمز جو ہیں اگر کلیوڈ کرتی ہیں تو ان کا بینیفٹ ان کو زیادہ ہے, اگر وہ آپس میں کمپٹیشن کرتی ہیں تو ایک فرم جو ہے وہ گین کرتی ہے لیکن ایٹ دی ایکسپینس آف دی ادر فرم.
تو اسی کو جو ہمارے پاس implicit collusion ہے یا explicit collusion ہے. جو implicit collusion ہے وہ فارم لیتا ہے ہمارے پاس, ایک تو فارم ہو سکتی ہے implicit collusion کی کہ ڈومیننٹ فارم, اور دوسری فارم ہو سکتی ہے implicit collusion کی پرائس سگنلنگ. دوسری طرف جب ہمارے پاس explicit collusion ہوتا ہے اس کی ہم ایگزامپل دیتے ہیں ود دی کارٹیل. کارٹیل بیسیکلی جو ہے ایک ریٹن ایگریمنٹ ہے بٹوین دی پارٹیسپیٹنگ فرمس, کہ 2 یا 3 فرمز جو ہیں یا 4-5 فرمز جو ہیں وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ ایک سنگل پرائس جو ہے وہ پریویل کرے گی ان دا مارکیٹ, اور ہر فرم کا اپنا آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ وہیں پہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اتنی آؤٹ پٹ جو ہے فرم اے کی ہوگی, اتنی فرم بی کی ہوگی اینڈ سی کی ہوگی. اوور آل جو ٹوٹل مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو وہ آپس میں شیئر کر لیتے ہیں. اب جب کارٹیل کی بات ہے تو نارملی کارٹیلز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہیں وہ زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایگزامپلز ہمارے پاس سکسیسفل کارٹیلز کی بھی موجود ہیں اور ایگزامپلز ہمارے پاس انسکسیسفل کارٹیلز کی بھی موجود ہیں. تو جب ہم سکسیسفل کارٹیل کی بات کی تھی تو ہم نے ایکسپلین کیا تھا ود دی ہیلپ آف دی اوپیک کہ پیٹرولیم پروڈکٹ میں جو بھی کنٹریز جو ہیں پارٹیسپیٹنگ کنٹریز جو ہیں دے کم اپ ود ون پرائس لیول, اور ہر پارٹیسپیٹنگ کنٹری کا ایک پرٹیکولر کوٹا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ آؤٹ پٹ مارکیٹ میں سپلائی نہیں کرے گا. اب اس اوپیک کے لیے سکسیس کا جو بہائنڈ فیکٹر ہے دیٹ از دی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ, کہ اگر ڈیمانڈ جو ہے ریلیٹیولی ان الاسٹک ہو تو اوپیک کنٹریز جو ہیں وہ ایک ہائر پرائس لیول چارج کر سکتے ہیں فرام دی مارکیٹ پلیس. دوسری طرف پھر ہم نے بات کی تھی انسکسیسفل کارٹیلز کی, اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ کاپر فار ایگزامپل کہ وہ انسکسیسفل کارٹیل تھا, ریزن بینگ کہ ان کی ڈیمانڈ الاسٹیسٹی جو ہے وہ زیادہ تھی, کنزیومرز کے پاس فلیکسیبلٹی زیادہ تھی, اس وجہ سے جو کارٹیل میں ممبر کنٹریز تھے وہ ایک ہائر پرائس لیول چارج نہیں کر پائے. اس لیے ڈفرنس بٹوین دی پرائس اینڈ دی مارجنل کاسٹ جو ہے وہ بہت تھوڑا تھا, جبکہ سکسیسفل کارٹیل میں ہمارے پاس ڈفرنس بٹوین دی پرائس اینڈ دی مارجنل کاسٹ جو ہے وہ زیادہ تھا. تو اس کے ساتھ ہی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ڈسکشن آن دی اولیگوپلی ایز اے مارکیٹ اسٹرکچر, اینڈ اوور آل ہمارے سارے کے سارے مارکیٹ اسٹرکچر جو کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹس تھی, مونوپلی, مونوپلسٹک کمپٹیشن اینڈ فائنلی دی اولیگوپلی. تو آج ہم جو ٹاپک شروع کرنے والے ہیں وہ آؤٹ پٹ کا نہیں ہے, بیکاز جب ہم نے مارکیٹ اسٹرکچر کی پہلے بات کی تھی تو ہم صرف آؤٹ پٹ کی مارکیٹ اسٹرکچر کی بات کر رہے تھے. آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے ان پٹ کے مارکیٹ اسٹرکچر کی بات کریں گے کہ جہاں پہ ہمارے فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہے وہ ٹریڈ ہوتے ہیں, ان کی سپلائی, ان کی ڈیمانڈ اینڈ ان کی پرائسز جو ہیں وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہیں. تو ہماری آج کی اس ڈسکشن میں جیسے کہ ہم نے وہاں آؤٹ پٹ مارکیٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر سے شروع کیا تھا, یہاں پہ بھی ہم شروع کریں گے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کے ساتھ, اور اس میں ہم سب سے پہلے ان کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں جو ہے ان پٹ کی جو مارکیٹ ہے ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس 1 فیکٹر پروڈکشن ویریبل ہو اور پھر دوسرا جو ہے اگر ہمارے پاس 2 فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہیں وہ ویریبل ہوں. اب اس سے پہلے کہ ہم اسپیسیفکلی ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں آؤٹ پٹ کی یا مارکیٹ فار دی آؤٹ پٹ, تو اس میں رول جو ہے وہ بائرز کا اور سیلرز کا کیا ہوتا ہے. جو ہمارے بائرز ہیں آؤٹ پٹ کی مارکیٹ میں وہ ہمارے پاس کنزیومرز ہیں, اور جو ہمارے سیلرز ہیں وہ پروڈیوسرز ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فیکٹر پروڈکشن یا ان پٹ کی, تو اس مارکیٹ کے اندر ہمارے بائرز کون ہوتے ہیں؟ اس مارکیٹ کے اندر ہمارے بائرز جو ہیں وہ فرمز ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے فیکٹر پروڈکشن کو اکٹھا کرنے کے بعد آؤٹ پٹ بنانی ہے اور اس کو مارکیٹ میں سیل کرنا ہے. اب جو ہمارے سیلرز ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ سیلرز دے کین ویری, کہ فیکٹرز آف پروڈکشن کی جو اونرشپ ہے دیٹ از ناٹ اے یونیفارم ٹائپ آف اونرشپ, یعنی کہ اگر ہم را مٹیریل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس فرمز بھی را مٹیریل پیدا کرتی ہیں. اگر ہم ایگریکلچر پروڈیوس کی بات کرتے ہیں دین فارمر از دی سپلائر. اگر ہم لیبر کی بات کرتے ہیں دین ورکرز آر دی سپلائر. سو ہیئر دی سورس آف دی سپلائی دیٹ ڈیپینڈز آن دی ٹائپ آف انپٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ.
لیکن جو ہماری فرم کا جو ہے پروڈکشن پروسیس کے اندر جو رول تھا ایز اے پروڈیوسر، اب وہی پروڈیوسر جو ہے ان پٹ فیکٹر کے اندر ایز اے بائر یا ڈیمانڈ کو تشکیل دے گا. تو جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ان پٹ فیکٹر کی، تو ان پٹ میں بھی ہم اسی طرح ہی کا انالیسس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ڈیسیشنز ایکویلبریم پرائس کیا پے کرنی چاہیے فیکٹر پروڈکشن کی، کس طرح وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ہم شروع وہی کریں گے کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کے اندر ان پٹ پرائس ڈٹرمنیشن، اور پھر اس کے اندر بھی ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس 1 فیکٹر پروڈکشن ویریبل ہو یعنی شارٹ رن کی بات، اور پھر اگر ہمارے پاس 2 فیکٹرز آف پروڈکشن ویریبل ہو یعنی کہ لانگ رن کی بات. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس مناپسنی پاور ہو بائر کے پاس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم آؤٹ پٹ کی بھی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی ہم نے مناپسنی کی بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس سنگل بائر ہو. تو جب ہم ان پٹ یا فیکٹر پروڈکشن کی پرائس ڈٹرمنیشن کی بات کریں گے تو سیکنڈ لیول پہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کے بعد جو ہے ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر ایک سنگل بائر ہو یا فرم جو ایک بائی کر رہی ہے اس کے پاس مناپسنی پاور ہو. اور فائنلی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ ان پٹ کی پرائس ڈٹرمنیشن اگر ہمارے پاس جو ہے مونوپولی آف فیکٹرز آف پروڈکشن کی جو اونر ہے ہی از دی سنگل اونر اور دی سپلائر. تو ان سارے کو انشاءاللہ ہم اس پورے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے، لیکن آج کی ہماری ڈسکشن جو ہے وہ صرف پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر پہ ہی فوکس کرے گی. تو ہم شروع کرتے ہیں کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. اگر آپ ریکال کرنے کی کوشش کریں تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ آؤٹ پٹ کی مارکیٹ کے اندر جب ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لارج نمبر آف بائرس اینڈ لارج نمبر آف سپلائرس. تو جب ہمارے پاس لارج نمبر آف بائرس ہیں اور لارج نمبر آف سپلائرس ہیں تو ہر سپلائر اور بائر جو ہے وہ مارکیٹ کا ایک انسگنیفیکنٹ پورشن ہوتا ہے. اس لیے ایک انڈیویجول بائر یا ایک انڈیویجول سپلائر جو ہے وہ پرائس کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے جو ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو گیون پرائس ہے، اب وہ جو گیون پرائس ہے وہ مارکیٹ سے آ رہی ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور مارکیٹ کی سپلائی جو ہے وہ گیون پرائس ان کو دے رہی ہے. اس گیون پرائس کے اوپر انہوں نے یہ ڈیسیشن کرنا ہوتا ہے کہ کتنی آؤٹ پٹ وہ پروڈیوس کریں، اور کنزیومر نے یہ ڈیسیجن دینا ہوتا ہے کہ کتنی کوانٹٹی وہ ڈیمانڈ کریں. تو یہاں پہ بھی جب ہم ان پٹ کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم شروع کر رہے ہیں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر میں، تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس کریکٹرسٹکس یہی ہوگی کہ ایک فیکٹر پروڈکشن یا ان پٹ کی مارکیٹ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہوگی اگر نمبر 1 دیر آر لارج نمبر آف بائرس اینڈ دین دیر آر لارج نمبر آف سپلائرس. اینڈ دیئر فور جب لارج نمبر آف بائرس ہیں اور لارج نمبر آف سپلائرز ہیں تو ہمارے پاس فیکٹر کی پرائس جو ہے وہ گیون ہوگی، یعنی ان پٹ پرائسز ول بی گیون اینڈ دیز ٹو سیگمنٹس بائرز اینڈ دی سیلرز دے ول ایکٹ ایز دی پرائس ٹیکر. اب اگر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے اور یہ اس کا اسٹرکچر ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو ان پٹ کی ڈیمانڈ ہے دیٹ از اے ڈیرائیو ڈیمانڈ، یعنی کہ ہمیں فیکٹرز آف پروڈکشن کیوں چاہیے. جو فرم ہے یا جو پروڈیوسر ہے وہ فیکٹرز آف پروڈکشن کو ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے سو دیٹ کہ وہ اس کو کمبائن کرے اینڈ ایک آؤٹ پٹ جو ہے وہ پیدا کرے. اس لیے جو ہماری فیکٹر پروڈکشن کی ڈیمانڈ ہے دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن 2 things. نمبر 1 اٹ از ڈیرائیو فرام دی ڈیمانڈ فار دی آؤٹ پٹ، یعنی کہ اگر آپ نے ٹیبلز بنانے ہیں اور ان ٹیبل بنانے کے لیے آپ کو جو ان پٹ ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از دی لمبر. اب لمبر کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ آپ نے کتنے ٹیبلز پروڈیوس کرنے ہیں. تو اگر ٹیبل کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی جو کہ ہماری آؤٹ پٹ ہے تو ہماری ان پٹ جو کہ لمبر ہے اس کی بھی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی. تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فیکٹر پروڈکشن یا ان پٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے. اٹ از ڈیرائیوڈ فرام دی آؤٹ پٹ which is produced by using that particular input. اور نمبر 2 یہ ہوتی ہے کہ ہماری فیکٹر کی ڈیمانڈ از ڈیپینڈنٹ آن دی کاسٹ آف دی انپٹ itself. تو اس کے ساتھ اگر ہم ایک ایگزامپل دینا چاہیں کہ اگر ہمارے پاس اگر ہم سافٹ ویئر پروگرامرز کی بات کرتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کتنی ہوگی
that is dependent on کہ how much salary do we pay them, کہ ہم ان کو کتنی سیلری دیتے ہیں. That is one thing, the cost of the input. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کتنے جو ہے وہ سافٹ ویئر پروگرامز جو ہیں وہ پروڈیوس کر کے آگے مارکیٹ میں بیچنے ہوتے ہیں. تو ہمارے فیکٹر آف پروڈکشن یا ان پٹ کی ڈیمانڈ جو ہے نمبر 1 اٹ از ڈرائیوڈ اینڈ نمبر 2 اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی کاسٹ آف دی پروڈکشن. اب ہم اگر ایزیوم کریں کہ ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم سمپل ایگزامپل لیں گے, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب ہم آؤٹ پٹ یا پروڈکشن پروسیس کی بات کر رہے تھے وہاں پہ بھی فار سمپلسٹی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس 2 فیکٹر پروڈکشن ہے, ایک ہے کیپٹل اور دوسرا ہے لیبر. اور پھر ہم نے وہاں پہ کیپٹل کو فکسڈ ایزیوم کیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر لیبر چینج ہوتی رہتی ہے تو ہماری آؤٹ پٹ میں کیا چینجز آتی ہیں. تو یہاں پہ بھی ان آرڈر ٹو ایکسپلین دی بہیویئر آف پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ان پٹ مارکیٹس, تو لیٹس ایزیوم کہ ہمارے پاس 2 ہی فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, ایک ہے کیپٹل اور دوسرا ہے لیبر. تو ان دونوں فیکٹرز آف پروڈکشن کو ملانے سے ہم جو ہے کوئی آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن پہلے جو ہمارا انالیسز ہوگا ہم شروع کریں گے کہ فیکٹر پروڈکشن کی ڈیمانڈ جو ہمارے پاس صرف 1 ویریبل فیکٹر پروڈکشن ہے. تو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے کیپٹل کا لیول جو ہے وہ فکسڈ ہے اور ہم جو چینج کر رہے ہیں دیٹ از اونلی دی لیبر, اور ہم جو ہے لیبر کو چینج کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ فیکٹر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ فیکٹر آف پروڈکشن جو ویریبل ہے وہ لیبر ہے, تو لیبر کو جو ہم پے کرتے ہیں اس کی کاسٹ جو ہے دیٹ از دی ویج ریٹ. ہمارا آپٹیمم لیول جو ہے وہ کیا ہوگا؟ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے ایز اے پروڈیوسر کہ اگر ہم ایک ایڈیشنل لیبرر جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں اور اس کو پروڈکشن پروسیس میں یوز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کو ہم مارکیٹ میں بیچتے ہیں, آؤٹ پٹ پیدا ہونے سے اور اس کو مارکیٹ میں بیچنے سے جو ہماری ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے وی کال اٹ ایز دی مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر. اب اس مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر کے 2 کمپوننٹ ہیں. ایک کمپوننٹ ہے مارجنل پروڈکٹ آف لیبر. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جب پروڈکشن کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایزیوم کریں کہ 2 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, ایک ہے لیبر اور ایک ہے کیپٹل, اور ہم ایزیوم کریں کہ کیپٹل از فکسڈ ان دا شارٹ رن اور جو چینج ہو رہا ہے ہمارا فیکٹر پروڈکشن دیٹ از لیبر. تو جو ہم ایڈیشنل لیبر جو ہے وہ ہائر کریں گے تو انیشلی ہماری جو ہے مارجنل پروڈکٹ آف دی لیبر یعنی ایڈیشنل ورکر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑھے گی, اور آفٹر سم ٹائم جو ہے ایڈیشنل ورکر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو وہی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر از 1 کمپوننٹ کہ جب ہم ایک ایڈیشنل ورکر ہائر کرتے ہیں تو اس کی جو ہے مارجنل پروڈکٹ یا کنٹریبیوشن ٹو دی آؤٹ پٹ وہ کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ان ٹو دی مارجنل ریونیو. اب مارجنل ریونیو کیا ہے کہ جب ہم نے ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کر دی اور جب ہم اس کو بیچتے ہیں ان دا مارکیٹ پلیس تو اس کی وجہ سے جو ہماری ٹوٹل ریونیو میں چینج آتی ہے دیٹ از دی مارجنل ریونیو. تو ہمارا مارجنل پروڈکٹ آف لیبر جو ہے ان ٹو دی مارجنل ریونیو gives us the marginal revenue product of labor. سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک ایڈیشنل ورکر ہائر کریں اور اس سے آؤٹ پٹ میں جو اضافہ ہو اور اس ایڈیشنل آؤٹ پٹ کو جب ہم مارکیٹ میں بیچیں تو اس سے جو ہماری ریونیو بڑھے گی دیٹ از دی مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر. یعنی ایڈیشنل ورکر جو ہم نے ہائر کیا تھا اس کا کنٹریبیوشن ٹو دی ٹوٹل ریونیو از آر مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر. اب اگر ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فیکٹر مارکیٹ بھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہے اور ان پٹ مارکیٹ بھی پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہے, تو اگر ان پٹ مارکیٹ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہے تو ہمارے پاس لارج نمبر آف بائرز اینڈ سیلرز دے ول ایگزسٹ اینڈ دے ول ایکٹ ایز دی پرائس ٹیکر, اور وہ جو پرائس ہے دیٹ ول بی دی ویج ریٹ. لیکن لیٹر آن جب ہم آؤٹ پٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو ہم نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ہمارا مارجنل پروڈکٹ آف لیبر شوڈ بی ایکول ٹو دی ویج ریٹ. ہم نے یہ کہا تھا کہ ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے وہ ہوگا جو ہمارے ورکر کی کنٹریبیوشن ہے مارجنل پروڈکٹ آف لیبر دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو دی کاسٹ آف ہائرنگ دیٹ ایڈیشنل لیبر, اور وہ جو کاسٹ آف ہائرنگ دی ایڈیشنل لیبر ہے دیٹ از دی ویج ریٹ. سو اوور آل جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ایکولیبریم پوزیشن وہ ہوگی جہاں پہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر از ایکول ٹو دی ویج ریٹ. لیکن آگے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری
आउटपुट मार्केट जो है वो परफेक्टली कम्पिटिटिव हो, तो उस सूरत हाल में हमारा प्राइस इज आल्सो इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसलिए अगर हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स की बात करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन टू द प्राइस लेवल। क्यों हम कह रहे हैं प्राइस लेवल? क्योंकि परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर आउटपुट में जब होता है तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस लेवल। लेकिन अगर हम बात करें एनी अदर मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर, तो उस सूरत हाल में हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय द मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कि मोनोपोली की अगर बात हम करते हैं तो मोनोपोली में हमारे पास प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स में प्राइस इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू। तो अब अगर हम डिमांड फॉर लेबर की बात करते हैं तो हमारे पास दो डिफरेंट कर्व्स आएंगे अगर हमारे पास मार्केट परफेक्टली कम्पिटिटिव हो और दूसरी सूरत में अगर हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव मार्केट्स हों। लेकिन ओवरऑल हमारे पास जो डिमांड फॉर लेबर कर्व होगा दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि अगर हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ लेबर हायर और वाई एक्सिस पे अगर हम वेज रेट विच इज द प्राइस ऑफ द लेबर लें तो हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि अगर वेज रेट ज़्यादा होगी तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द लेबर जो है वो कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो अगर हम ग्राफिकली इसको शो करना चाहें तो वी कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो स्लाइड पे देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे आवर्स ऑफ वर्क और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेजेस डॉलर पर आवर। ऊपर वाले कर्व में हम कह रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। अब बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, हम वही दो कंपोनेंट लेके चल रहे हैं कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मल्टीप्लाइड बाय द मार्जिनल रेवेन्यू। लेकिन जब हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू एंड द प्राइस इज वन एंड द सेम थिंग, इसलिए वी हैव रिप्लेस्ड द मार्जिनल रेवेन्यू एक्सप्रेशन विद द प्राइस लेवल एंड वी आर सेइंग कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इनटू marginal product of labor into the price level. अब this is above another curve which is the marginal revenue product of labor curve. वो जो नीचे वाला कर्व है marginal revenue product of labor that is equal to marginal product of labor into marginal revenue and that is for the non-competitive output markets. और ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन में प्राइस इज हायर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा ये मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। आपने देखा कि जब हम परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस वक्त भी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। हालांकि आउटपुट मार्केट में जब हमारे पास परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर होता है तो हमारे पास प्राइस लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी प्राइस इज गिवन, प्राइस डज नॉट चेंज। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर व्हेन वी हैव द परफेक्टली कम्पिटिटिव इनपुट मार्केट्स, तो हम वहां पे कह रहे हैं कि कंपोनेंट वही है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू प्राइस। अब परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट्स में वो प्राइस इज फिक्स्ड, तो फिर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? वो इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है जूं हम ज्यादा वर्कर हायर करें। आज जब बात करते हैं हम नॉन कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर की, तो वहां पे हमारे पास क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस लेवल, देयरफॉर ऑल्दो कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग बट एट द सेम टाइम हमारी मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो फॉलिंग। तो उन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉर द नॉन कम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर जो है दैट लाइज बिलो द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर फॉर द परफेक्टली कम्पिटिटिव इनपुट एंड एज वेल एज आउटपुट मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो अब हमने ये तो देखा कि हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज आल्सो द डिमांड फॉर लेबर कर्व व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इनपुट मार्केट्स। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ लेबर क्या होना चाहिए।
تو پروفٹ میکسیمائزیشن لیول وہی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ ہمارا مارجنل ریونیو آف پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ. تو اس کو ہم نے سمرائز کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. وی آر سیئنگ چوزنگ دی پروفٹ میکسیمائزنگ اماؤنٹ آف لیبر, یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ ایسا آؤٹ پٹ لیول لینا چاہیے لیبر کا جو کہ ہمارے پروفٹس کو میکسیمائز کر دے. تو اگر فرسٹ تھنگ از کہ اگر ہمارا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از گریٹر دین دی ویج ریٹ, یعنی کہ جو ہمارا ایچ ایڈیشنل ورکر ہے وہ ریونیو میں اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ وٹ وی پے ٹو ہائر دیٹ لیبر. ویج ریٹ از وٹ وی پے ٹو ہائر دیٹ لیبرر. اگر مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو ہے دیٹ از گریٹر دین ڈبلو, تو وی کین ہائر مور ورکر, اس لیے کہ ایچ ایڈیشنل ورکر جو ہے دیٹ از کنٹریبیوٹنگ مور ٹو دی فائنل ٹوٹل ریونیو. اب اگر دوسرے سینیریو میں ہم دیکھیں کہ اگر ہمارا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو ہے دیٹ از لیس دین دی ویج ریٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے ویج ریٹ جو ہے جو ہم کاسٹ پے کرتے ہیں وہ زیادہ ہے لیکن ورکر کی کنٹریبیوشن ٹو دی ٹوٹل ریونیو وہ کم ہے, تو ہمیں جو ہے وی شوڈ لے آف سرٹن نمبر آف ورکرس تاکہ ہمارے لاسٹ ورکر کی جو کنٹریبیوشن ٹو دی ٹوٹل ریونیو ہو دیٹ شوڈ بی equal to the wage we have paid to that particular worker. Equilibrium scenario کیا ہوگا؟ Equilibrium scenario وہ ہوگا کہ ہمارا profit maximizing level of the laborer should be equal to the marginal product of labor is equal to the wage rate. کہ ہم وہ اتنے نمبر آف ورکرز کو ہائر کریں گے جہاں پہ ہمارا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ, یعنی کہ جتنے ہم ورکر ہائر کریں تو آخری ورکر کی جو کاسٹ ہے وہ برابر ہونی چاہیے ہماری آخری ورکر کی کنٹریبیوشن ٹو دی ٹوٹل ریونیو. اب اسی چیز کو ہم اینالائز کرتے ہیں, لیکن انالیسس سے پہلے وی نیڈ ٹو میک این ازامپشن اباؤٹ دی ان پٹ مارکیٹ. تو ان پٹ مارکیٹ میں اگر ہم کہیں کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ان پٹ مارکیٹ ہے, تو اس صورتحال میں ہم نے شروع میں بھی کہا کہ لارج نمبر آف بائرز ہیں, لارج نمبر آف سیلرز ہیں, اور دے آر بوتھ پرائس ٹیکرز. اب وہ پرائس جو ہے دیٹ ول بی ڈیٹرمنڈ ان دی لیبر مارکیٹ, جہاں پہ ٹوٹل ڈیمانڈ فار لیبر ہوگی اور ٹوٹل سپلائی فار لیبر ہوگی, اور اس سے جو ہمارے پاس ویج ریٹ آئے گا فار ون پرٹیکولر فرم دیٹ ویج ریٹ ول بی گیون اینڈ کانسٹنٹ. اور اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو ایک فرم کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے فرام دی ادر فرمس, جہاں پہ وہ برابر ہوگا دیٹ ول بی دی آپٹیمم پوائنٹ. تو اس کے لیے دیکھتے ہیں اس سلائڈ پہ, ہائرنگ بائی اے فرم ان دا لیبر مارکیٹ ود کیپٹل فکسڈ. اب یہاں پہ ہم نے ازیوم کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی فیکٹر پروڈکشن ویریبل ہے اینڈ دیٹ از دی لیبر. اب یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایک ہاریزونٹل لائن ہے دیٹ از نون ایز دی سپلائی آف لیبر. اب یہ سپلائی آف لیبر ہاریزونٹل لائن کیوں ہے؟ یہ سپلائی آف لیبر جو ہے اس لیے ہاریزونٹل لائن ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہماری ان پٹ مارکیٹ جو ہے وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہے, یا یہاں پہ ہم جو ایگزامپل لے رہے ہیں ان پٹ کی دیٹ از لیبر. تو لیبر مارکیٹ اگر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہوگی تو سپلائر آف لیبر اینڈ دی بائر آف دی لیبر نن آف دیم کین انفلوئنس دی پرائس. سنگل پروڈیوسر اینڈ سنگل کنزیومر, جیسے ہم نے پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ میں کہا تھا, اور جب آؤٹ پٹ کی مارکیٹ تھی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو آؤٹ پٹ مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل سپلائی اینڈ ٹوٹل ڈیمانڈ ان دا مارکیٹ ڈیٹرمنس دی پرائس لیول, اور وہ پرائس لیول جو ہے گیون ہوتا ہے فار اے سنگل پروڈیوسر, سنگل فرم, اور وہ ہاریزونٹل لائن تھی. اور اس کو ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ہمارا ڈیمانڈ کرو ہے فار دی انڈیویجول فرم, اور وہی مارجنل ریونیو کرو تھا اور وہی ایوریج ریونیو کرو تھا. اب اسی کے پیرالل جب ہم بات کرتے ہیں ان پٹ مارکیٹ کی اور ہم کہتے ہیں کہ وہ پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہیں, کہنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لارج نمبر آف اس میں سپلائرز ہیں اور لارج نمبر آف بائرس ہیں. بہت سارے ورکرز جو ہیں دے آر ولنگ ٹو ورک, اینڈ بہت ساری فرمز جو ہیں دے آر ولنگ ٹو ہائر لیبر, اینڈ نن آف دی فرمز اینڈ نن آف دی ورکر کین انفلوئنس دی پرائس وچ از دی ویج ریٹ. اب یہ ویج جو ہے کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے؟ یہ مارکیٹ میں ڈٹرمن ہوتی ہے, جس میں مارکیٹ کی ٹوٹل ڈیمانڈ, ٹوٹل سپلائی اینڈ انٹریکٹ کرنے کے بعد وہ ویج ریٹ دیتی ہے. تو وہ ویج ریٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے ہمارے پاس پرفیکٹلی الاسٹک سپلائی آف لیبر. تو ایک سنگل فرم کے لیے
جیسا کہ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سپلائی آف لیبر کرو جو ہے وہ پرفیکٹلی الاسٹک ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ کتنی لیبر ہائر کرنی ہے تو دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن دی مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو کہ ہماری ڈیمانڈ فار لیبر بھی ہے. تو لوکنگ ایٹ دیٹ اس فرم کے لیے آپٹیمم لیول آف ورکر یا لیبر ٹو بی ہائرڈ از ایل اسٹار اور ویج ریٹ از گیون ایز ڈبلیو اسٹار. تو اس فرم نے اپنے مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو کہ اس کا ڈیمانڈ فار لیبر کرو بھی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ڈبلیو اسٹار جو کہ ویج ریٹ گیون ہے اس کے اوپر ایل اسٹار جو ہے ورکر وہ ہائر کرنے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کم یا زیادہ ورکر کیوں نہیں ہائر کر سکتے. اگر ہم ایل اسٹار سے کم ورکر ہائر کرتے ہیں تو اس صورتحال میں اگر اگین آپ سلائڈ پہ دیکھیں تو ہمارا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از مور دین دی ویج ریٹ. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہ کہا کہ ایک ورکر کی کنٹریبیوشن ٹو دی ٹوٹل ریونیو از مور دین دی کاسٹ آف ہائرنگ دیٹ لیبر اور دی ویج ریٹ. اس لیے وی کین کیپ آن ہائرنگ ورکرز ٹل دا پوائنٹ کہ وی ریچ ٹو دی لیول آف ایل اسٹار. اب اگر کوئی پوائنٹ ہم ایل اسٹار سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا ہوگا. تو اس صورتحال میں ہماری جو مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر ہے دیٹ از لیس دین دی ویج ریٹ. یعنی جو ورکر کی کنٹریبیوشن ہے ٹو دی ٹوٹل ریونیو وہ کم ہے اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اس لیے وی شوڈ لے آف سم آف دی ورکر اینڈ دی ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے دیٹ از دی ایل اسٹار. اب یہ تو ہم سینیریو دیکھ رہے تھے کہ جب ہمارے پاس ایک فیکٹر پروڈکشن جو ہے وہ ویریبل ہے. لیکن اگر سپوز ہمارے پاس ایک سے زیادہ فیکٹرز آف پروڈکشن ویریبل ہو جاتے ہیں, سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی 2 فیکٹرز آف پروڈکشن وچ آر ویریبلس, تو اس میں ہمارے پاس کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا. ڈیفینیٹلی ہم دونوں کو ہی جو ہے وہ ویریبل دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بفور وی ڈسکس دیٹ پرٹیکولر سینیریو جس میں ہم دونوں فیکٹرز آف پروڈکشن کو ویریبل کریں, لیٹس گو بیک ٹو دی اوریجنل سینیریو جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی فیکٹر پروڈکشن ویریبل ہے لیکن ہماری ٹوٹل مارکیٹ میں جو ہے وہ سپلائی بڑھ جاتی ہے. اب وہ کس طرح ہو سکتا ہے. سپوز کہ فیمل پارٹیسپیشن ان دا ورک فورس بڑھ جائے, زیادہ سے زیادہ خواتین اگر جو ہیں وہ ورک فورس میں انٹر ہو جائیں تو اس وجہ سے بھی ہماری ٹوٹل سپلائی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. یا اس کی ایک اور صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سپوز کہ ہمارے جو نمبر آف ٹین ایجر ہو آر اینٹرنگ ان ٹو دی ورک فورس بیبی بوم کی وجہ سے وہ والی جو گروپ ہے ہمارا اب جب وہ ورک فورس میں شامل ہوتا ہے تو ایک دم ہماری جو ہے وہ لیبر سپلائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری لیبر سپلائی بڑھ جائے ٹوٹل تو ہوگا کیا کہ مارکیٹ کے اندر ہمارا جو لیبر سپلائی کرو ہے وہ شفٹ کر جائے گا اور اس کی وجہ سے ہماری ویج ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. جب فرم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو وہی گیون ویج ریٹ جو ہوگی وہی ہاریزونٹل لائن ول شفٹ ٹوورڈز لیفٹ. اب اس کو دیکھنے کے لیے لیٹس لک ایٹ دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر, ا شفٹ ان دا سپلائی آف لیبر. اوریجنل ہمارا سپلائی کرو جو ہے دیٹ از گیونگ اس ا ویج ریٹ آف W1 اور اس کے اوپر ہم جو ہے ہائر کر رہے ہیں L1 لیبر. لیکن جب ہماری سپوز کہ لیبر سپلائی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا کرو جو ہے وہ شفٹ کرتا ہے فرام S1 سے S2. اب جب ہم مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر یا ڈیمانڈ فار لیبر کرو کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے لوور ویج ریٹ W2 اینڈ ود مور ورک فورس اور دی مور ورکرز وی موو فرام L1 ٹو L2 یعنی زیادہ ورکرز ہائر کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے ہماری ویج ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے W1 سے W2. تو اوور آل سینیریو میں جب ہمارے پاس جو ہے وہ سپلائی بڑھتی ہے لیبر کی تو ہماری ویج ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ نمبر آف ورکرز ٹو بی ہائرڈ ایکولیبریم کوانٹٹی وہ بڑھ جاتی ہے. اب اسی سارے کو اگر ہم سمرائز کرتے ہیں تو ہمارا سچویشن وہی ہے جو کہ ہماری آؤٹ پٹ مارکیٹ کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. آؤٹ پٹ مارکیٹ میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ایکولیبریم پوائنٹ جو ہے وہ ہوگا جہاں پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ اسٹرکچر ہو, مونوپلی ہو, مونوپولسٹک کمپٹیشن ہو یا اولیگوپلی ہو, irrespective آف دی مارکیٹ اسٹرکچر ہمارا جو آپٹیمم آؤٹ پٹ اینڈ دی پرائس لیول تھا وہ تھا مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ.
تو پیرالل ٹو دس ہمارے پاس ان پٹ فیکٹر میں بھی یہی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر, اگر ہم لیبر کی بات کر رہے ہیں, دیٹ از اکول ٹو دی ویج ریٹ وچ از دی کاسٹ, وچ از دی مارجنل کاسٹ. تو اس کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو وی کین ڈو دیٹ ود دی ہیلپ آف دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. یہاں پہ ہم کمپیئر کر رہے ہیں اپنی ان پٹ کی مارکیٹ کو ود دی آؤٹ پٹ مارکیٹ. ان پٹ کی مارکیٹ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر ہیز ٹو کمپونیٹس, ون از دی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر اینڈ دین دی ادر از دی مارجنل ریونیو. اینڈ دی پروفٹ میکسیمائزنگ نمبر آف ورکر ایز وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ از کہ جہاں پہ ہمارے پاس مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ. اب یہ ویج ریٹ کے برابر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ان پٹ مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں. بعد میں ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ اگر مونوپلی پاور ہو تو پھر ہمارے پاس کیا سینیریو ہوگا. بٹ فار دی ٹائم بینگ جب ہم ڈسکشن کر رہے ہیں پرفیکٹلی کمپیٹیٹو مارکیٹ کی تو یہ ویج ریٹ از گیون. تب ہمارے پاس مارجنل پروڈکٹ آف لیبر انٹو مارجنل ریونیو از اکول ٹو دی ویج ریٹ. اینڈ وی کین آلسو سے کہ ہمارے پاس مارجنل ریونیو از اکول ٹو W over marginal product of labor, and our W over marginal product of labor is equal to the marginal cost of production. اب ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا W over marginal product of labor is equal to the marginal cost of production؟ کیونکہ ہماری آؤٹ پٹ کا پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ وہ ہوتا ہے جہاں پہ مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ. اس لیے ہم نے W over MPL marginal product of labor which is equal to MR ہم نے اس کو لکھ دیا that is equal to MC, کیونکہ optimum جو پوائنٹ ہے اس پہ ہماری marginal revenue should be equal to the marginal cost. اب دونوں ہی مارکیٹس میں comparing input and output markets, input and output choices occur where our marginal revenue is equal to the marginal cost. جب ہم مارجنل ریونیو کی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں مارجنل ریونیو فرام دی سیل آف دی آؤٹ پٹ. جب ہم مارجنل کاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مارجنل کاسٹ آف پروڈکشن. ٹو سمرائز ہیئر ہم کرنا کیا چاہ رہے تھے؟ وی ور کمپیئرنگ آر آؤٹ پٹ مارکیٹ ود دی ان پٹ مارکیٹ. ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے ہمارا کوئی بھی مارکیٹ اسٹرکچر ہو آؤٹ پٹ کے اندر تو ہمارا مارجنل ریونیو از اکول ٹو مارجنل کاسٹ گیوز اس دی میکسیمم پروفٹ. جب ہم ان پٹ کی مارکیٹ کی بھی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی سینیریو یہی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ان پٹ مارکیٹس ہوں تو ہمارے پاس سپلائی لائن جو ہے یا سپلائی کر ول بی گیون اینڈ ویجز ول بی گیون. اور آپٹیمم پوائنٹ ہوگا جہاں پہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ. اب اس کو جب ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو کمبائن کر دیں ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ مارکیٹس کو, اور دونوں ہم ایزیوم کریں کہ اگر پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا پروفٹ میکسیمائزنگ پوائنٹ وہ ہوگا W ڈیوائڈیڈ بائی مارجنل پروڈکٹ آف لیبر شوڈ بی اکول ٹو دی مارجنل کاسٹ آف پروڈکشن. اب ہم اپنے دوسرے سینیریو کی طرف جاتے ہیں. ہم نے پہلے ایزیوم یہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک فیکٹر آف پروڈکشن یا ان پٹ ویریبل ہے اور وہ ہم نے کہی تھی لیبر, اور ہم نے کیپٹل کو جو ہے وہ کانسٹنٹ رکھا تھا. اب ہم اس ازامپشن کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیپٹل جو ہے وہ بھی ایک ان پٹ ہے اور لیبر جو ہے وہ بھی ایک ان پٹ ہے. لیکن جہاں پہ ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ فیکٹر آف پروڈکشن لیبر ایز ویل ایز کیپٹل دونوں ہی جو ہیں وہ ویریبل ہیں. اس میں اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ ہم جو ہے فارم اکوپمنٹ بنانے کی کسی فیکٹری کی بات کر رہے ہیں, اس میں جو ہے ہم دو ان پٹس یوز کر رہے ہیں, ایک ہے لیبر اور دوسرا ہے مشینری. اب سینیریو یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ لیبر بھی ویریبل ہے اور مشینری ان پٹ بھی ویریبل ہے. تو اس صورت حال میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ پر لیبر جو ہے وہ کس طرح ڈٹرمن ہوتی ہے. اب ڈیمانڈ فار لیبر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہماری ویج ریٹ میں اگر چینج آ جائے, ایزیوم کر لیتے ہیں سپوز کہ ہماری ویجز جو ہیں وہ اگر کم ہو جائیں گی, تو جس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر جو کہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ تھا. کیوں ڈاؤن ورڈ سلوپنگ تھا؟ کیونکہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر واز فالنگ ود دی ایڈیشن آف مور ورکرس. تو اب اگر ہماری ویج ریٹ کم ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر کے ایک لوور پوائنٹ کے اوپر سلائڈ ڈاؤن کر جاتے ہیں اگر ہماری
कैपिटल जो है वो फिक्स्ड हो. लेकिन अब इस सिनेरियो में जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा मशीनरी या कैपिटल जो है वो भी वेरिएबल है, तो क्या होगा ये कि जब वेज रेट कम होती है तो उसके साथ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द लेबर ऑटोमेटिकली शुड इंक्रीज. लेकिन साथ साथ क्या होगा कि जब हम ज्यादा लेबर हायर करते हैं तो उस ज्यादा लेबर हायर करने की वजह से कम फिक्स्ड अगर मशीनरी रखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर जाएगी. ज्यादा वर्कर लगा रहे हैं थोड़े उसके ऊपर मशीनरी यूज करते हुए, तो हमारी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगी. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू एड मोर मशीनरी. तो जब हम ज्यादा करेंगे तो उसकी वजह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व जो है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. अब हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ हियर कि फर्म्स डिमांड कर्व फॉर लेबर विद कैपिटल एज अ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन. तो इसमें हमारे पास जो है आवर्स ऑफ वर्क वी हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस, वेज रेट वी हैव टेकन ऑन द वाई एक्सिस. हमारे पास एक पहला है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर L1, जबकि हमारे पास L1 वर्कर थे, तो हमारे पास ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है फॉर द लेबर. अब अगर हमारे पास जो है सिचुएशन ये होती है कि वेज रेट जो है सपोज कि हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर 1 पे रहते हुए एक वेज रेट है $20. अगर हमारी वेज रेट जो है वो $20 है तो उस सूरत हाल में हम कितने लेबर हायर करते हैं, 100 वर्कर्स. अब फॉर वट एवर रीजन हमारी वेज रेट जो है वो 20 से कम होकर अगर 15 पे हो जाती है. अगर 20 से कम होकर 15 पे होगी तो हम अगर पुराने ही मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर 1 पे ही देखें तो वी विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हमारी लेबर की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, से वी इंक्रीज इट फ्रॉम 100 to 120. लेकिन ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये हम ए से बी में उसी वक्त मूव करते अगर हमारा कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहता है. लेकिन अब हो ये रहा है कि जब ए पे थे वेज रेट 20 थी, 100 वर्कर्स थे. जब हमारी वेज रेट कम होगी 20 से 15 पे, अगर कैपिटल फिक्स्ड रहे तो हम ओल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व पे L1 पे ही आएंगे, तो हमारी जो है वर्कर टू बी हायर जो है वो इंक्रीज करेंगे गिवन बाय पॉइंट बी. लेकिन जब हमारे ज्यादा वर्कर्स हम हायर करते हैं और अगर कैपिटल को फिक्स रखते हैं तो इस सूरत हाल में हमारी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वो बढ़ जाती है. तो जब भी हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें ताकि फर्म को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो. तो इसलिए जब हम ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो ज्यादा मशीनरी आने की वजह से हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व है दैट शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, और वहां पे हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट L2 आ जाता है. तो अब जो हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है विद द कैपिटल एज अ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारी वेज रेट 15 है तो दैट इज एट एन नंबर ऑफ वर्कर्स 140. यानी हमारे पास अब दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं. एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब हमारे पास वेज रेट 20 है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी हायर्ड इज 100, दैट इज वन इक्विलिब्रियम पॉइंट. फिर हम वेज को कम करते हैं 20 से 15 पे करते हैं, तो उस सूरत हाल में हमारी जो है मशीनरी जो है वो भी वेरिएबल होने की वजह से हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो C आता है इंस्टेड ऑफ B, और उस C के ऊपर हमारे पास जो है नंबर ऑफ वर्कर्स हायर जो है दे आर 140. तो जब अगर हमने डिमांड फॉर लेबर कर्व डिराइव करनी हो तो डिमांड फॉर लेबर कर्व विल बी व्हेन वी कनेक्ट पॉइंट A एंड पॉइंट C. अब अगर हम कंपेयर करें दोनों डिमांड कर्व को, जो हमारा DL है वेयर वी आर कनेक्टिंग point A and C, that is relatively more elastic as compared to margin revenue product L1, margin revenue product L2. यानी हमारे पास ओरिजिनली भी दो डिमांड कर्व्स हैं, एक L1 क्वांटिटी लेबर के साथ, एक L2 के साथ. बोथ आर लेस इलास्टिक, वो इतने इलास्टिक नहीं हैं एज कंपेयर टू हमारा DL जहां हमने कैपिटल को भी वेरिएबल कर दिया. तो टोटल ओवरऑल पिक्चर ये है कि जब हम बात करते हैं डिमांड फॉर लेबर, जब कैपिटल भी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो हमारे पास जो डिमांड फॉर लेबर कर्व आता है दैट इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू
دی سچویشن جس میں ہم کیپٹل کو ایز اے فکسڈ لیتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا ڈیمانڈ فار لیبر. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر کنکلوڈ کریں, آئی وڈ لائک کہ ہم تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کور کیا ہے. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بیسیکلی شروع کیا ان پٹ مارکیٹ کے ساتھ, اور ہم نے یہ کہا کہ ان پٹ مارکیٹ جو ہے اس کو ہم انالائز کریں گے وین وی ایزیوم پرفیکٹ کمپٹیشن. پھر اس کے بعد پرفیکٹ کمپٹیشن کے اندر ہم نے یہ سینیریو ڈیولپ کیا کہ ہمارا ایکولیبرم پوائنٹ وہ ہوگا جہاں پہ مارجن ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ. پھر ہم نے انالائز کیا کہ اگر ہمارے پاس 1 ویریبل فیکٹر پروڈکشن ہو تو پھر ہماری ایکولیبرم ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, اور اگر ہمارے پاس 2 ویریبل فیکٹر پروڈکشن ہو تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس جو ہے ایک ہی فیکٹر جو ہے ویریبل ہوگا تو اس صورتحال میں ہمارے پاس پرفیکٹلی کمپیٹیٹو ان پٹ مارکیٹ کے اندر سپلائی کرو جو ہے وہ ہاریزونٹل ہوگا, پرفیکٹلی الاسٹک ہوگا, کیونکہ ایک انڈیویجول فرم جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کر سکتی, اور وہ ہمارے پاس ہاریزونٹل لائن ہوگا. اور جو انڈیویجول فرم ہے اس نے اپنی ڈیمانڈ فار لیبر ڈاؤنورڈ سلوپنگ, جو کہ ہمارے پاس مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر کرو بھی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ایکولیبرم کوانٹٹی ڈٹرمن کرنی ہے. تو وہ ایکولیبرم کوانٹٹی ہوگی جہاں پہ مارجنل ریونیو پروڈکٹ آف لیبر از اکول ٹو دی ویج ریٹ. پھر ہم نے یہ کہا کہ نہیں, لیٹس ریلیکس دس assumption, اور ہم یہ کہیں کہ اگر کیپٹل بھی ویریبل ہو جاتا ہے تو جب ہمارے پاس کیپٹل بھی ویریبل فیکٹر پروڈکشن ہو گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ویج ریٹ چینج ہونے کی وجہ سے ہماری مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل بھی افیکٹ ہوتی ہے, اور ایز اے ریزلٹ ہمارا جو ڈیمانڈ فار لیبر کرو ہے وہ زیادہ فلیکسیبل ہے, کیونکہ اب ڈیمانڈ فار لیبر جو ہے وہ مشینری کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 ویریبل فیکٹر پروڈکشن, اور جس میں سے ہم لیبر کو مشین سے بھی سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں اور مشین کو لیبر سے بھی سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں, اور یہ سبسٹیٹیوشن ہی ہمیں فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دے رہی تھی. اور اس فلیکسیبلٹی ہونے کی وجہ سے جب ہمارے پاس 2 فیکٹرز آف پروڈکشن تھے تو اس وقت ہمارا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ ریلیٹیولی فلیٹ تھا. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ہی ٹاپک کو کیری آن کریں گے, لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے کور کر لیا ڈیمانڈ سائڈ. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن دی سپلائی سائڈ, کہ ہم دیکھیں گے کہ سپلائی آف لیبر کے پیچھے کیا کیا فورسز ہیں اور کس طرح وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.